السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو اس کلاس میں بتاؤں گی ترکیب نماز کہ ہم نماز کس طرح صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی شک نہ ہو کہ آپ کی اس میں کوئی غلطی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، اور نماز کی نیت کرنے سے پہلے آپ کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، اور آپ دل میں نیت کریں کہ اس وقت کی نماز جو ہے وہ خدا کے واسطے میں پڑھتا ہوں۔ بے شک آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یا پھر آپ عصر کی، یا پھر آپ مغرب کی یا عشاء کی، آپ کوئی بھی نماز ادا کریں تو اس سے پہلے یہ نیت باندھنا ضروری ہے۔ اور نیت کی دعا بھی ہے ایک جو آپ پڑھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد ہماری نماز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نماز کی نیت کے بعد نمازی کے دونوں ہاتھ ہیں وہ کانوں تک اس طرح وہ اٹھائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوں، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بہت زیادہ نہ ملی ہوں، یعنی کہ آپ کی انگلیاں بہت زیادہ آپس میں جڑی نہ ہوں، اور وہ اصلی حالت پر رہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھیں گے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں، اور یہ دھیان رکھیں کہ آپ کا جو داہنا ہاتھ ہے وہ اوپر ہو، آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر، یعنی کہ آپ کا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے ابو ہو۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ جب اتنی دعا پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ تعوذ پڑھیں گے، اور تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے تسمیہ۔ تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جب آپ سورہ فاتحہ کی ادائیگی کر لیں تو اس کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص سٹارٹ ہوتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس سورت کے ختم ہونے پر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جائیں۔ اس کے بعد رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں، اور رکوع میں کمر سر کے ساتھ برابر نہ ہو، ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں، اور جو آپ کی پنڈلیاں ہیں سیدھی رہیں، اور رکوع کی تسبیح یعنی کہ آپ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ آپ اس کو ادا کریں گے، اور پھر تسمیہ یعنی کہ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ تسمیہ ادا کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد یعنی کہ اسے کہتے ہوئے ہی آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور ربنا لک الحمد پڑھیں۔ اور اگر تو آپ
امام کے پیچھے ہیں تو صرف تحمید یعنی تحمید کو ادا کریں، اور اگر تو آپ نماز تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو پھر تسمیع اور تحمید دونوں پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، اور گھٹنے رکھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں گے، اور پھر دونوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھیں گے، اور پھر تسبیح یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 مرتبہ کہیں، اور سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہوں اور ان کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوں، اور چہرہ جو ہے وہ آپ کا دونوں ہتھیلیوں کے عین بیچ میں رہے، اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے برابر ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور سیدھے قبلے کی طرف ان کا رخ ہو، اور جو آپ کی کوہنیاں ہیں وہ پسلیوں سے اور رانے پیٹ سے الگ رہیں۔ آپ نے اپنی کوہنیاں پسلیوں سے اور رانے پیٹ پر ان کو آپس میں نہیں جوڑنا، یہ بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے سجدے میں، اور جو کوہنیاں ہیں وہ کھڑی رہیں اور زمین سے نہ لگیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے، اور پھر تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو، یعنی کہ آپ اپنے ہاتھوں کا سہارا مت لو، یہ ایک آپ کی رکعت پوری ہو جائے گی۔ اور جب آپ کی پہلی رکعت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد وہی طریقہ الحمدللہ شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے آپ کی جو دوسری رکعت ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر تو آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو ثنا کے بعد آپ خاموش نہیں، یعنی کہ آپ اللہ اکبر کے بعد جو ہے وہ خاموش رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ساری نماز اپنے منہ سے ادا کریں، اور الحمدللہ شریف اور سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن آپ 2 رکعت ادا کرنے، یعنی کہ جب آپ 2 رکعت ختم ہو جائیں تو آپ تشہد کے لیے بیٹھ جائیں، یعنی کہ جسے ہم اشہد اللہ الہ کہتے ہیں، اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں، اور جس دوران آپ تشہد ادا کر رہے ہوں اس میں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس طرح بیٹھیں، کون سا صحیح طریقہ ہے، آپ کا دایاں پاؤں کس طرح ہونا چاہیے، بایاں کس طرح، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یعنی کہ جب آپ تشہد پڑھ رہے ہوں تو آپ کا جو دایاں پاؤں ہے وہ کھڑا رکھیں، اس کو کھڑا رکھیں آپ، اور اس کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف رہیں، اور جو آپ کا بایاں پاؤں ہے اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور جب آپ بیٹھے ہوں تو اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو گھٹنوں پر رکھیں، اور پھر تشہد یعنی کہ اتحیات جو ہے وہ ادا کریں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اگر تو آپ 2 نوافل یا پھر 2 آپ سنت ادا کر رہے ہیں تو آپ 2 رکعت والی نماز کے بعد اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور سلام پھیر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نماز 4 رکعت والی ہے، یعنی کہ جس طرح ہم 4 فرض پڑھتے ہیں یا 4 سنتے پڑھتے ہیں، تو ہم 2 رکعت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس طرح آپ اپنی تیسری رکعت ادا کریں۔ اور اگر تو آپ جو 4 رکعتوں والی نماز ادا کریں، یعنی کہ آپ 4 سنتے پڑھ رہے ہیں، 4 نفل پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ 4 وتر پڑھ رہے ہیں، تو تیسری اور جو چوتھی رکعت ہوگی اس میں جو الحمدللہ شریف جو آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ آپ سورت بھی ملا کر پڑھیں گے،
یہاں پر ہے ایک مسئلہ نمبر جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں یا پھر اس پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہماری جو بیچ کی انگلی یعنی کہ جو ہماری درمیان تیسری انگلی ہے اور انگوٹھے کو ہم آپس میں ملاتے ہیں، اس سے ایک حلقہ بناتے ہیں اور لا الہ کہتے ہیں، اور جب ہم اس کے وقت جب ہم حلقہ بناتے ہیں تو ہم شہادت والی جو انگلی ہے وہ اسے ہم اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کہتے ہی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہمارا حلقہ ہے اسے ہم نماز کے آخر تک باقی رکھیں گے کیونکہ یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے۔ اگر آپ یہاں پر ہے مسئلہ نمبر 2، یعنی کہ اگر آپ نماز جو ہے وہ 4 رکعت یا 3 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو آپ اتحیات جو ہے وہ صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، لیکن کبھی اگر آپ غلطی سے عبدہ و رسولہ سے آگے چلے جاتے ہیں تو آپ یعنی کہ آپ اللہم صلی علی محمد یعنی کہ آپ درود شریف ادا کر دیتے ہیں تو آپ پر ایک سجدہ سہو کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھا تو آپ پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 3، فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائیں۔ اگر کوئی غلطی سے سورت ملا لے سورۃ فاتحہ کے ساتھ تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اس کو پھر سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد ہم پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور سلام پھیرتے ہوئے ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔